بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں جواد کمال۔ پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ، پی ٹی آئی کی جانب سے دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے تھے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے تک اور نئے انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک وہ واپس نہیں جائیں گے، اسلام آباد میں ہی رہیں گے، دھرنا دیں گے، لیکن وہ صبح ہوتے ہی اسلام آباد سے واپس چلے گئے۔ 6 دن کا الٹیمیٹم دے کر گئے ہیں، یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر 6 دن میں مطالبات نہ مانے گئے تو پھر وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ کیا پی ٹی آئی نے، کیا عمران خان نے اپنے کارکنوں کو اس فیصلے سے مایوس کیا ہے؟ پروگرام میں اس پر بات ہوگی، آگے چل کر بات کریں گے۔ حکومت نے بھی اہم ترین قانون سازی کر دی ہے۔ قومی اسمبلی میں نیب آرڈیننس 1999 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو سابق حکومت نے فیصلے کیے تھے وہ تمام تر فیصلے مسترد کیے گئے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے تو بل منظور ہوا تھا، ترمیم ہوئی تھی، اس کا خاتمہ کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا گیا تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ 2017 بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ کیا حکومت نے اہداف حاصل کر لیے ہیں قانون سازی کے معاملات کو لے کر؟ اور پروگرام کے آخر میں بات IMF اعلامیے کی کریں گے، جس میں بالکل واضح کر دیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے تک پروگرام بحال نہیں ہوگا۔ حکومت کی کتنی مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھیں گی، معاشی مشکلات، اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب نے، سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار عنبر شمسی صاحبہ اور سینئر تجزیہ کار مونا عالم صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کو بہت شکریہ۔ شہزاد چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو مایوس کیا واپس جانے کا فیصلہ لے کر؟ دیکھیے، مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ ان کے کارکن مایوس ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن میں بحیثیت پاکستانی کل بہت زیادہ مایوس ہوا اور اپنے ملک کے مستقبل اور اپنے ملک کی حالت کے بارے میں بہت مایوس ہوا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں تقریباً 70 سال میری عمر ہو چلی ہے، اور ان 70 سالوں میں جب سے ہوش آنے کے بعد سے میں اتنا ڈس اپوائنٹڈ اور اتنا مایوس کبھی نہیں ہوا جتنا میں کل کے دن میں ہوا۔ میرا کیپٹل اور میرا ملک جل رہا تھا، لوگ مر رہے تھے، جانیں بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی تھیں، اور خبریں آ رہی تھیں 5 کہتے ہیں کہ کل لوگ بے گناہ مارے گئے، اور اس کے بعد اس سے ایک دن پہلے غالباً 2 یا 3 مارے گئے۔ تو یہ جو سب کا تماشا چل رہا تھا، میرے ملک کے اندر کس کا کنٹرول تھا، کس کے قابو میں تھا یہ ملک؟ جب یہ قافلے چلتے ہیں جہاں سے بھی چلتے ہیں، وہ قافلے چلنے کے بعد پھر ان کو کوئی مینج کون کرتا ہے، کنٹرول کون کرتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھتا کون ہے؟ یہاں کوئی آئین اور قانون ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یا آئین اور قانون صرف یہی بتاتا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں اپنے کام کے اندر؟ فیسیلیٹیشن کے بعد یاد رکھیے 6 سوا 6 کے بعد اسلام آباد جلنا شروع ہوا، یہاں گاڑیاں جلائی گئی، یہاں لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی اور بے انتہا مشکلات کھڑی کی گئی۔ تو مایوسی تو بے انتہا تھی کسی بھی ہم جیسے آدمی کے لیے، اور آپ بھی جوان ہیں اور آپ بھی اپنے ملک کا مستقبل دیکھتے ہیں، اور آپ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے، یہاں پہ کون سی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے؟ کل کوئی حکومت نظر آئی کہیں پہ ہمیں، یا صرف سپریم کورٹ تھا جو کہ فیصلے دے رہا تھا اور سپریم کورٹ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا؟ دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ اصل میں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اگلے 6 دن میں ہونے کیا لگا ہے، کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، ہمارا مستقبل کیا بنے گا، 6 دن کے بعد کیا ہوگا، ان 6 دنوں میں کیا ہوگا؟ کوئی ہے، کوئی اس ملک کی کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا سیاسی اکابر جو کھڑا ہو کے ہمیں بتا پائے، تاکہ اس ملک کے جس قسم کا اضطراب ہمارے اندر لاد دیا گیا ہے، جو لوگوں کے اندر میرے خیال میں ہیجان ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کوئی اپنی مرہم رکھنے کے لیے یہاں اویلیبل ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب کی سب افواہیں، کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ بات ہو گئی، کس نے کس کو استعفیٰ بھیج دیا، کب حکومت بدلے گی، کون کرے گا؟ ابھی آپ تیسرے سوال کے جواب میں آپ پہ آئیں گے، حکومت جو مرضی بدل جائے، IMF نے آپ کو پیسہ نہیں دیا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنا ادھار پے کرنے کے لیے، ڈیفالٹ 6 ہفتے کے اندر، 5 سے 6 ہفتے کے اندر آپ کے سر پہ کھڑا ہے، چاہے یہ حکومت ہو، ٹرانزیشن ہو، نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، جو مرضی ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اور ہماری کوئی لیڈرشپ نہیں ہے اور کوئی سجھائی نہیں دے رہا، ایک اندھیرا ہے۔ تو یہ اندھیرا جب ہوتا ہے تو مایوسی ہی ہوتی ہے میرے بھائی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عمران خان بھی اتنا ہی اس کا قصوروار ہے جتنے باقی سب قصوروار ہیں۔ سجاد میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب نے واپس جانے کا فیصلہ لے کر کارکنان کو مایوس کر دیا؟ بہت عمدہ تبصرہ کیا ہے جی، کچھ مزید کہنے کی گنجائش باقی رہی نہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو ٹال دوں گا، کیونکہ میں بھی اتنا ڈپریس ہوں کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صورتحال انہوں نے کہا کہ 70 سال میں نہیں دیکھی، بالکل درست کہا۔
मैंने सकूत ढाका के वक्त इतना मायूस नहीं हुआ था और इतना डिजेक्टेड नहीं हुआ था जितना कल की सूरत पे हुआ हूँ। तो किसका कसूर था, कितना कसूर था, क्या नहीं था, असल बात ये कि होने वाला क्या है। आइंदा 6 हफ्तों में नहीं, मैं कहता हूँ आइंदा 4 महीनों में इस मुल्क में क्या होने वाला है, क्या खेल खेला जा रहा है, कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, कहाँ फैसले हो रहे हैं, क्यों फैसले हो रहे हैं। अगर इलेक्शन का फैसला हुआ है तो कौन फैसिलिटेट कर रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। एक ही बेंच बैठा हुआ है, वो बेंच सारे फैसले कर रहा है, क्या वजह है सारी सूरत हाल की। बहुत सी बातें हैं कि जो आप तल्ख पाते हैं, जो कहनी पड़ेगी। अब ये एहतियात आपको ख़त्म करनी पड़ेगी कि ये हसास अदारे हैं, या ये अदलिया है, या ये फ़ौज है, या फ़लाँ है, या पार्लियामेंट है, या फ़लाँ है, या क्या है। सत्यानाश कर दिया मुल्क का आपने। और कोई आपको लिहाज नहीं है कि इस मुल्क पे हमने चलना क्या है। फैसले आप कर चुके हैं, शायद आपने तय कर लिया हुआ है कि आपने इलेक्शन कराना है, नवंबर से पहले इलेक्शन कराने हैं। क्यों कराने हैं भाई? बाद में भी करवा लीजिएगा, महीना 2 महीने बाद में करवा लीजिएगा। और ये भी सूरत हो सकती है कि हो सकता है कि इस मुल्क के इलेक्शन के बगैर भी कोई हाल हो, फैसिलिटेट किया जा रहा है लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी का एजेंडा लेके खड़ा है। एजेंडा हर अदारा फंसा हुआ है और हर अदारा अपने आप को बेल आउट करना चाह रहा है। आज मुझे एक ऐसे साहब का फोन आया है जो सूफी मनश है। आमतौर पर बहुत से लोग उनके नाम से वाकिफ, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि उन्होंने जाहिर है कि मैंने उनको इजाजत नहीं ली। सूफी मनश आदमी है, मुल्क में बड़ी उनकी इज्जत भी है, तौकीर भी है, लेकिन गैर सियासी बातें करते हैं, कभी सियासी बात नहीं करते। आज एक तरह का यूं कहिए कि खामोश आंसुओं से रो रहे थे कि मुल्क का क्या बन रहा है, हमारे लिए क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं। इस्लामाबाद में कल जो हुआ है, कोई कुछ हद होती है उस चीज की भाई। और उसके बाद हुआ है, ठीक कहा शहजाद चौधरी साहब ने, 6 बजे के बाद हुआ है। आज अदालत ने आराम से टरका दिया कि हाँ उनको तो खबर नहीं थी, फलां को ये नहीं था, फलां को ये नहीं था, अल्लाह के केस डिस्पोज्ड ऑफ, दैट्स ऑल। भाई हर एक शख्स इस मुल्क का, हर एक अदारा इस मुल्क का जिम्मेदार है जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है। और जो कुछ होने वाला है वो बहुत हौलनाक है। IMF का आप कह रहे हैं, लॉ मेकिंग का कह रहे हैं, इलेक्शन कह रहे हैं, इलेक्शन कैसे होंगे, लोगों के जो मिजाज बन गए, जो मिजाज हैं इस वक्त, वो गालिबन बहुत ही दुख वाले हैं, दर्द भरे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता सिवाय इस बात के कि मैं 100% तायद करूं जो शहजाद चौधरी साहब ने कहा। अंबर साहब, आप क्या समझती हैं? इमरान खान साहब ने जो कहा था असम्बलियाँ तहलील होने तक इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सका, कारकुनान को मायूस कर दिया उन्होंने। हम सिर्फ कल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर मेहमान हैं वो कल की सिर्फ बात नहीं कर रहे, लेकिन मौजूदा और फिर आगे की मुस्तकबिल की सूरत हाल भी बात कर रहे हैं। और मैं भी चाहूँगी, जो उन्होंने बात की ज़ाहिर है वो हर पाकिस्तानी शहरी महसूस कर रहा था, तो मैं इसमें इजाफा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मैं इतना कह दूँ कि अगर कारकुनान कल मायूस हुए, एक ये अचानक से जो यू टर्न लिया और क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ, किससे बातचीत हुई, क्या यकीन दहानियाँ कराई गई थी इमरान खान साहब को, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डिसमिस किया है उससे भी जाहिर होता है। लेकिन मैं कहूँगी कि ज़्यादा मायूसी तब कारकुनान की होगी कि अगर इमरान खान साहब की मंशा और मर्जी के मुताबिक इलेक्शंस होते हैं, या फिर वो उस मेजॉरिटी या अक्सरियत से नहीं जीते जो वो समझते हैं और उनका ड्यू है या डिजर्व करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो सिर्फ इलेक्शन से हल नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं वो मान लिया जाए और 3 माह बाद इलेक्शंस हो जाएं। इसलिए क्योंकि जो मईशत का हाल है, जो इस वक्त सियासी पोलराइजेशन की वजह से जो हाल है कि जो बातचीत करने में भी ऐसा है कि अगर बातचीत करते हैं तो पस पर्दा करते हैं, जब सामने करने की बारी आती है तो फिर सब गायब हो जाते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि इन सबको एक सियासी पोजीशन जो सूट करती है वो यही है कि पोलराइजेशन रहे। लेकिन मुल्क का जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि IMF का प्रोग्राम सब्सिडीज के बगैर, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ तो चल पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है उसके जो नेगेटिव या मनफी असरात हैं हम सबको, आपको, मुझे, सबको महसूस होंगे। अ, अगर हम समझते हैं कि कोई केयर टेकर या एक बड़ी अजीब सी एक तजवीज़ सामने जो आई है, जो आइन में मौजूद भी नहीं है, कि 6 माह की, 1 साल की एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, तो मैं नहीं समझती वो भी मामलात संभाल सकती है। इसलिए क्योंकि इसकी जड़ अगर आप देखें, इस सारे मामले की जड़ जो है, आप 2016-17 से आप देखें कि किस तरह से
چاہے عدالتیں کہتی رہی ہوں، چاہے رپورٹڈ ہو، چاہے مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا کھل کے بات کر سکتی ہوں، لیکن سیاسی جڑ یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کر پاتے، اپنے کی مرضی کے لیڈرز چڑھاتے ہیں اور اتارتے بھی ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے کہ جو آپ کی جو تجربہ تھا وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر نیوٹرالٹی اختیار کر لیتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ اس وقت مایوسی سب کو ہے، لیکن حل اس کا یہی ہے کہ تمام جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یہ طے کر لیں کہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ایک حالات جس طرف جا رہے ہیں ان کو بھی سمجھ ہوگی کہ میرے خیال میں کہ اب ایک سیاسی حل تمام فریقین کے ساتھ بیٹھ کر مل کر ہی ہو سکتا ہے. اس طرح تو یہی ہوتا رہے گا کہ کبھی کوئی ناراض ہو جائے گا، کبھی کوئی ناراض ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ عوام جو ہے وہ پریشان رہے گی، اسکول بند ہوں گے، اور مہنگائی ہوتی رہے گی اور پستی رہے گی اور سوچتی رہے گی کہ ہمیں کب ایک اپنے مرضی کا انتخاب کا حق ملے گا جو ہمیں آئین میں دیا گیا ہے. ٹھیک. مونا صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب نے جو فیصلہ لیا واپس جانے کا؟ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی تب تک واپس نہیں جاؤں گا، تو کارکنان کو انہوں نے مایوس کیا یہ واپس جانے کا فیصلہ لے کر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا سب نے ظاہر ہے کیونکہ پیچھے سے بات شروع کی ہے، وہ بات صحیح ہے کہ کچھ روز پہلے سے ہمیں اس اگر حالات کا ہم جائزہ لیں تو کچھ ہوا وہ بہت بہت مایوس کن تھا. ہر پاکستانی کے، ایک عام شہری کے یہی تاثرات ہیں. ان کی نقل و حرکت کو روکا گیا، ان کے لیے اپنے آفس جانا، اسکول جانا، یا اگر کوئی ایمرجنسی میں گھر سے نکل رہا ہے وہاں جانا نقل و حرکت پر ایک طرح سے ممانعت ہی تھی. اور یہ 2-3 روز سے اسلام آباد میں یہ حالات تھے، کل یہ بدترین ہو گئے. اور یہ اس کا سفرر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر ہم نے امبیرسمنٹ کا سامنا کیا ہے. ہمیں شدید امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس ملک کو آپ وہ جو بچپن میں سلیٹ استعمال کرتے تھے نا جس کے اوپر لکھتے تھے پھر مٹا دیتے تھے، اس طرح سے اس ملک کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے. ایکسپیریمنٹ ناکام ہوتے ہیں، نیا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کو مٹا کر پھر دوبارہ، مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس طرح سے یہ کیسے ملک چلے گا. اور ہمارے پاس کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے، کسی بات کے اوپر اب ہم کچھ واؤچ نہیں کر سکتے ہیں. کل یہ اطلاعات آئیں اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اطراف سے کچھ نیوز چینلز نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کامیاب ہو گئے. دونوں اطراف سے بھرپور طرح سے اس کو رد کیا گیا، مسترد کیا گیا خبر کو کہ جھوٹی خبر ہے، تردید کی دونوں نے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اب آج جو ہم دیکھتے ہیں، مطلب آج جیسے خان صاحب پھر واپس گئے ہیں بغیر کسی دھرنے کی کال کے، کچھ بھی، مطلب دھرنا دیے بغیر، سارے ان کے لوگ رکاوٹوں کے، ریاست کے طاقت کے استعمال کے باوجود جو پہنچے، میں ان کو بھی، میں ان کے لیے ایک بڑی چیز تھی جو انہوں نے کیا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، جس طرح کے حالات کشیدہ بنا دیے گئے تھے. پھر ان کی طرف سے بھی میں یہ نہیں کہتی کہ بہت کوئی پرامن رہے، ان کی بھی طرف سے جو ہوا وہ ہم تمام کے سامنے ہے. جھلس رہا تھا کل ہمارے ملک کا دارالخلافہ اور تمام دنیا تماشا دیکھ رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پھر وہاں پر دوسری طرف ریاست نے بھی وہاں پر طاقت کا استعمال کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. گھروں پر چھاپے مارے گئے دھرنے سے پہلے، ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور یہ بڑی بدقسمت بات ہے. اس کے باوجود جو لوگ پہنچے اور وہاں پر خان صاحب کے لیے رکے رہے کہ ابھی آ رہے ہیں خان صاحب، اب آئے تھوڑی دیر بعد، اور پوری رات آپ سمجھے انہوں نے سڑکوں پر چھوٹے بچوں کے ساتھ، شیر خوار بچوں کے ساتھ بھی لوگ آئے ہوئے تھے. میں حیران ہو گئی ہوں دیکھ کے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ بچوں کو اس میں نہ گھسیٹے، لیکن پھر بھی وہ پھر بھی کھڑے رہے. ان کے لیے مایوسی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اب خان صاحب نے 6 روز بعد کا، اب 6 روز کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہم سب کے سروں کے اوپر اس وقت منڈلا رہا ہے. جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے 6 روز بعد. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کچھ مذاکرات ہوئے تھے اور کچھ لیول آف انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے چلے گئے ہیں. ایک اور بات کو کہ آج اسمبلی، مجھے ویسے یقین ہے آپ اس کو اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی میں صرف اس پہ اتنی بات کر رہی ہوں کہ اسمبلی نے بھی آج فوری طور پر وہ اصلاحات کر دی الیکشنز ایکٹ میں جو کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ یہ مخلوط حکومت اور اس سے منسلک تمام جماعتیں کرنا چاہ رہی تھی. آج انہوں نے وہ کر دی. یہ بھی، اس سے بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی الیکشنز یا اس طرح کی کوئی چیز ہے کچھ سرکلز میں، طاقتور سرکلز میں کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. 6 دن بعد کیا ہوگا، خان صاحب لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے. اب وہ اس وقت خان صاحب بائی دا وے اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، وہ پشاور جا چکے ہیں.
اور ظاہر ہے وہ obvious سی بات ہے کہ وہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ وہ کسی طرح کے کوئی اریسٹ وغیرہ سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو بہت اس ملک میں مطلب ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اور اس کا کچھ ازالہ بھی نظر نہیں آتا. یہ زیادہ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کیونکہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو غیر یقینی ہے وہ ایسے ہی جی ہمارے اوپر رہے گی. دونوں اطراف سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, پولیس کانسٹیبل شہید ہوا, ان کے کارکنان شہید ہوئے, یہ بے گناہ لوگ تھے. اس کا مطلب یہ خون ہم کن کے ہاتھوں تلاش کریں؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. ہر جی کوئی یہاں پر اپنی سیاست چمکا رہا ہے. بالکل ٹھیک. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے قومی اسمبلی میں آج ہوئی اہم قانون سازی کے حوالے سے. ویلکم بیک. اہم ترین قانون سازی آج قومی اسمبلی میں کی گئی ہے نیب اصلاحات کو لے کر, اور الیکشن اصلاحات کے حوالے سے اہم قانون سازی کی گئی ہے حکومت کی جانب سے. سجاد میر صاحب, کافی زیادہ جو سابق حکومت کی ترامیم تھی وہ حکومت نے ختم کی گئیں. 2017 کا ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کیا گیا. نیب جو آرڈیننس تھا 1999 کا وہ بھی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے. تو جو اہداف تھے حکومت کے قانون سازی کے اہداف وہ حاصل کر لیے؟ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ اہداف حاصل کر لیے, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ بہت اہم ترامیم تھی جو انہیں کرنا تھی ہر صورت, وہ انہوں نے کر دی ہے. کرنا اس لیے تھی انہیں کہ اگر فرض کیا یہ وقت ملا ہے انہیں حکومت کا, اور اپوزیشن بھی اسمبلی میں نہیں ہے اور اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے, اور ان باتوں کو جو ایگری کر چکی تھی کمیٹیوں میں, چند باتوں پہ اختلاف تھا, باقی باتوں پہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا. مطلب اگر پی ٹی آئی ایگری نہیں کر رہی تھی مشین کے معاملے میں, دوسرے معاملے میں, تو باقی معاملوں میں سب ایگریمنٹ موجود تھے. تارکین وطن کے معاملے میں نہیں تھا. تو وہ انہوں نے وہ باتیں دونوں نیب کے بارے میں بھی تمام پارٹیاں ہر زمانے میں کہتی رہی کہ ان کو تبدیل کیا جائے, اور وہ تبدیل نہیں کر پاتے. بلکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ روک دیا جاتا تھا کہ اس کو تبدیل نہیں کرنا, یہ آئندہ آنے والے زمانے کے لیے چلیں گے اور اس طرح چلتے رہیں گے. اگر انہوں نے یہ بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں جو کہ ناگزیر گنی جاتی تھی, ایک اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے, تجزیہ کیا جائے, تو بہت سے سوچنے سمجھنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ نیب کے قانون میں یہ تبدیلی تو لازمی ہونی چاہیے کہ ہم 90 دن کے لیے نہیں رکھ سکتے, اور یہ کہ بغیر وجہ بتائے گرفتار نہیں کر سکتے, اور یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ کو اس کا کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ بے قصور ہیں. تو 4 5 6 چیزیں تھیں جو قانون کے بنیادی تقاضوں کے خلاف گنی جاتی تھی, وہ کر دی گئی اور اس کے تکرر کی بات نہیں کی گئی. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں پہ کسی کو اختلاف موجود بھی ہوگا, لیکن کنسنسس عام طور پر پارٹیوں کے درمیان پہلے سے موجود تھا اور پہلے سے مسودہ کا تیار تھا. بلاول نے تو کورٹ میں بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے قانونی اصلاحات کا مسودہ تیار کیا ہوا ہے اور وہ تیار ہے اور ہو سکتا ہے. تو اب اگر پارٹی کو ان کو خیال ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے, یعنی کہ نہیں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ دور ہوگا, اگر ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے تو ان کو تیاری کر لینی چاہیے. تو انہوں نے تیاری کرنی شروع کر دی ہے. انہوں نے موقع کو غنیمت جانا ہے اور قانون سازی کے لیے جو مرحلے ان کو گزرنا تھا وہ گزر گئے ہیں. ان 6 دنوں میں شاید باقی معاملہ بھی طے کر لیں گے. سینٹ سے بھی جو پاس کرنا ہے, مشترکہ اجلاس پر جو چیزیں طے کرنی ہے وہ بھی انہوں نے بلا لیا ہے, صدر نے بلا لیا ہوا ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر. تو وہ ساری چیزیں ایسا ایسا طے کر دی جائیں گی, اور پھر اس کے بعد یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اگر انتخاب آئے تو کم از کم یہ سمجھیں کہ یہ فیئر پلے, یہ ایک ایسی وکٹ کھیل رہے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, تو کم از کم ان کے لیے کوئی ریورس سچویشن پیدا نہیں کر سکتی. یہ ایک حقیقت ہے. انہوں نے بنیادی طور پر جو تبدیلیاں کرنی تھی اس کی طرف سفر شروع کر دیا ہے, اور میرے خیال میں 2-4 دن میں وہ اور بھی اقدامات کریں گے. ان کا مسودے تیار ہے, میرے خیال میں سارا کام تیار ہے, اور کمیٹیوں کی جو اجلاس تھے ان کی کارروائی بھی تیار ہے. اس میں یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں اختلاف ہوا تھا, کہاں اختلاف نہیں ہوا تھا. اس کو کس طرح بیسٹ طریقے کے ساتھ اکاموڈیٹ کرتے ہیں یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تبدیلیاں ایک طرح وہ لازمی سمجھتے تھے, انہوں نے کر دی ہیں, اور اچھا کیا ہے کہ جو وقت ملا ہے اس میں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک پازیٹیو بات کر لیں. اس کے بعد قانونی طور پر جو کوئی بھی آئے گا, جو بھی اعتراض کرے گا, اس کے لیے مشکل مراحل پیدا ہوں. جی عمر صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں, حکومت نے قانون سازی کے اہداف حاصل کر لی؟ جی, ان کی 3 جو قانون سازی جہاں کرنی تھی وہ تو ظاہر کر دی. اور میں اس سے قبل جو بریک سے پہلے مونا صاحبہ کہہ رہی تھی, میں ان سے اتفاق کرتی ہوں کہ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ شاید الیکشنز کی ڈیٹ ہو سکتی ہے جو 6 دن دیے ہیں عمران خان صاحب نے. اس سے پہلے بھی جو ابہام تھا, جو کنفیوژن تھا, جو مختلف بیانات آ رہے تھے کہ الیکشنز کب ہوں گے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی آپ کو مختلف آوازیں تھیں, لیکن دوسری طرف جو کولیشن پارٹنرز تھے پی 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 مثال کے طور پر, وہ کچھ اور کہہ رہے تھے.
لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی تیار ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہوگی، جس کی بھی کہنے بھی کرنی ہوگی، وہ خود جو اپنے اہداف تھے وہ پورے کر لیں۔ بہت کچھ اہم تھے، میں کہوں گی کہ جہاں تک اوورسیز پاکستانی کی بات ہے، اور کیونکہ اس پہ پائلٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے قبل بھی اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں وہ ایک پائلٹ کی طور پر، اور وہ بہت زیادہ رسپانس اس وقت نہیں آیا تھا۔ میرے خیال میں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ظاہر ہے طے کرے گا۔ اس سے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف جو چاہ رہی تھی، کیونکہ ان کا کافی بڑا ووٹ بینک ہے، وہ اس کو انہوں نے بلاک کر دیا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس میں تمام جو الیکشن ایکسپرٹس بھی ہیں، ماہرین ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو موقف یہی تھا، ان کا بھی یہ تھا کہ میرے خیال میں کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک ٹائم لائن رکھنی چاہیے اور پھر یہ کام بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ آخری بات نیب کی، بالکل درست بات ہے، اس میں بہت ساری ایسے معاملات ہیں نیب کے قانون میں جو استعمال کیے گئے تھے سیاسی رہنماؤں کے خلاف۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیانات دیتے ہیں کسی سیاسی رہنما کے خلاف، اس پر بھی ایک فائن لگا دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہے، یہ جو انکمبنٹ ہے، ان کو دوبارہ نہیں ان کی تقرری ہو سکتی، کیونکہ ظاہر اختلاف بہت نظر آیا تھا۔ لیکن بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، مثال کے طور پر ثبوت، گرفتاری سے قبل ثبوت دینا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو ہیومن رائٹس کے لائرز ہیں کرتے رہے ہیں، اور جو خود مختلف عدالتیں ہیں جو نشاندہی کرتی رہی ہیں، جو خامیاں ہیں نیب قانون میں، اس کی کرتی رہی ہے۔ لیکن آخر میں کہوں گی کہ یہ بھی دیکھیں ایک بینڈ ایڈ سولوشن ہے، اس لیے کیونکہ جہاں پچھلی حکومت نے بھی بہت سارے قوانین جس میں الیکشنز اور کافی قوانین بلڈوز کیے تھے، یہ بھی موقع کا فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں نا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود نہیں ہے۔ نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی ہے، جس کے پاس پہلے جانا ہوتا ہے پھر سینٹ میں جانا ہوتا ہے، اس کو بھی، اس پروسیجر کو بھی بائی پاس کیا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں الیکشنز کی ڈیٹ جب تک اگر اناؤنس ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جو جڑ ہے مسئلے کی، جو میں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی، جہاں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر طے کریں، رولز آف دا گیم طے کریں، وہ اس کے بغیر میرے خیال میں کہ یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اب جو الیکشنز 2017 جی تھے وہ بھی کنسنسس سے منظور ہوئی تھی، جو ایکٹ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے آر ٹی ایس بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا اور دیگر مسائل بھی دیکھے۔ تو یہ بینڈ ایڈ سولوشنز ہے، قانون سازی کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ایک لیجٹمیٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، جس سے آپ کو ایک سیاسی ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے، وہ ان کے ذریعے تو کم سے کم نظر نہیں آئے گا۔ تسلی ان کو ہو جائے گی، تحریک انصاف تو شور مچائے گی اور پھر الیکشنز کو متنازع قرار دے گی۔ رائٹ مونا، آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت نے جو آج قومی اسمبلی میں قانون سازی کی ہے، قانون سازی کے اہداف حاصل کر لیے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اہداف حاصل کر لیے، شاید اپنے طور پر جو وہ خود چاہتے تھے وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے کر لیا، کیونکہ ای وی ایمز کے اوپر سب سے بڑا اعتراض تھا، اور آئی تھنک کہ یہ جو ایکس پاکستانی ایکسپیٹریٹس کو ووٹنگ رائٹس کا حصول تھا، وہ بھی شاید اس کے اوپر بھی انہوں نے وڈرا کی ہے وہ ترمیم۔ جی جی تو وہ تمام چیزیں وہی ہیں جو کہ شروع دن سے جن باتوں پہ ان کو اعتراض تھا۔ لیکن کیا یہ الیکشنز آنے والے جو بھی اگلے الیکشنز ہوں گے، کیا وہ پرامن ہوں گے؟ کیا ان کے نتائج قابل قبول ہوں گے؟ اس کا جواب بالکل نہ میں ہے، خاص طور پر ان ترامیم کے بعد۔ کیونکہ دیکھیں، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ہم ان کے اوپر یہ کرٹیسزم کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے الیکشن ترامیم اپنے دل کے پاس کر لی ہے، آپ نے اپوزیشن کو، جو ابھی حکومت ہے، ان کو انگیج ہی نہیں کیا۔ ابھی بھی کوئی ایسی ہی صورتحال ہے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے پاس تو کر لی ہیں، لیکن یہ جیسے ابھی امبر نے کہا، وہ صحیح بات ہے کہ پی ٹی آئی غیر موجود ہے پارلیمنٹ میں۔ ویسے میں اس کا بھی پارٹلی بلیم پی ٹی آئی کے اوپر اس طرح سے ہے کیونکہ انہوں نے تو خود استعفے دیے ہوئے ہیں پارلیمنٹ سے، لیکن پھر بھی ان کو انگیج کرنا گورنمنٹ کا فرض تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ اور اگر یہ تمام چیزیں، قانون سازیاں ان کی مشاورت کے بغیر ہو رہی ہیں، تو بہت ایک obvious سی بات ہے کہ جو بھی نتائج آئیں گے الیکشنز کے، ان کے اوپر ہیو اینڈ کرائے، ان کے اوپر بہت شور مچائے گی پی ٹی آئی، اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ ہم دوبارہ احتجاج کی سیاست کی طرف جائیں گے، یہی سڑکیں بند کی جائیں گی، پھر جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ روکے گی۔ اگر پی ٹی آئی خود حکومت ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا، وہ 2/3 مانگ رہے ہیں، اب تو خان صاحب نے اپنے کچھ انٹرویوز میں کہا ہے۔ تو جو معاملہ ہے وہ جوں کا توں ہے، ان سے حل نہیں ہوئی بات، جہاں تک الیکٹورل ریفارمز کا تعلق ہے۔ ایک اور بات کا اضافہ کروں کہ اگر حکومت یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ آر ٹی ایس سے ان کا ایک تلخ تجربہ رہ چکا ہے 2018 میں، وہ بات ٹھیک ہے،
لیکن ٹیکنالوجی ہٹا کر کیا مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، یہ کہنا حکومت کا غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو انتخابات صرف کاغذ پر اور وہ جو ٹھپوں پر ہوتے رہے ہیں، اس میں تو جعلی ٹھپوں کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی، بالخصوص کراچی وغیرہ میں جہاں سے میرا تعلق ہے، مطلب وہاں پر تو کوئی گنتی نہیں تھی، جعلی ٹھپے لگا کر آپ جس کو مرضی جتا دیں، پولنگ سٹیشن پہ آپ لوگ اپنے لوگ بٹھا دیں اور وہاں پر جعلی ٹھپے آپ لگائے جائیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ سسٹم ہمیشہ شفاف رہا ہے انتخابات کا، یہ بالکل غلط ہے۔ 90 کی دہائی کے جتنے انتخابات تھے جو کہ ٹھپوں کی بنیادوں پر ہوئے، بلکہ 2018 کا بھی جو انتخاب تھا وہ بھی مینول ووٹنگ تھی، اس کو کاؤنٹ انہوں نے آر ٹی ایس سے کیا تھا، لیکن ووٹنگ تو مینول تھی، تو کیا ان کے اوپر پرابلم نہیں آئی؟ آبویسلی پرابلم آئی، اور سب سے بڑی پرابلم یہی اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے آئی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلے کا حل ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم واقعی ٹیکنالوجی کی طرف تو جائیں، لیکن اس کے اندر جو سافٹ ویئر کو ہیک کرنا یا اس طرح کی پیچیدگیاں ہیں، وہ الیکشن کمیشن جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرے، پولیٹیکل جی پارٹیز کو اکٹھا کرے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اور پھر ان کا حل نکالیں۔ بٹ یس، جو نیب کے حوالے سے ریفارمز ہوئے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں بہت اچھے ہیں، اور میں ان کو انڈورس کرتی ہوں اس قانون سازی کو، کیونکہ نیب کے اوپر یہ تاثر جانا بھی بہت منفی ہے کہ وہ کسی بھی جی سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس تاثر میں کمی پڑے گی اس پرٹیکولر اصلاح کے بعد۔ رائٹ۔ شہزاد چودھری صاحب، انتخابی اصلاحات بل، نیب ترامیم، حکومت نے اہداف حاصل کر لیے ہیں قانون سازی کے؟ اچھا دیکھیے، نیب والا کام تو اچھا ہو گیا ان دا سینس کہ مجھے بھی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بہت ساری آبزرویشن تھی نیب کے اوپر کہ بزنس مین بزنس نہیں کر سکتا، فیصلے کرنے والے فیصلے نہیں کر پا رہے، اور پھر میں خاص طور پہ شاید خاقان عباسی صاحب کی بہت ساری ایسی آبزرویشنز مختلف انٹرویوز کے اندر ہیں جو کہ مجھے بہت اپیل کرتی تھی کہ واقعی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نیب کے قانون کے اندر، اور اس کو تاکہ مس یوز نہ کیا جا سکے۔ تو وہ جہاں پر ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اتنا لیوے دے دیں کہ جو لوگ جن کے مقدمے ہیں ان کو کوئی آسانی اور سہولت مل جائے، وہ اپنی پاور کو استعمال کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو مقدمے ہیں ان کو فیس کریں، اور جن کے اوپر کچھ قسم کے الزامات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہتر طریقہ بنایا جائے جس کے تحت ان کو انویسٹیگیشن کی جائے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، انتخابی اصلاحات کے بارے میں دونوں بلکہ سب نے بڑی اچھی بات کی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہے تو بہت اچھی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ پہلے سوال کی جواب کی کنٹینیوٹی لگتی ہے۔ جیسے ہم ہیں نا بحیثیت قوم، بحیثیت لوگ، بحیثیت معاشرہ، ویسے ہی ہمارے انتخابات ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر کوئی ہاں ٹیکنالوجی شاید کوئی بہتری لے آئے، لیکن ہمارے انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ٹھپے لگتے رہیں گے جب تک ہم بحیثیت لوگ نہیں بدلیں گے، ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا۔ کئی میں نے یہ کہا تھا پرانے اپنے کسی اور کمنٹ کے اندر کہ جن کے اوپر چھت اپنی نہیں ہے، جن کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے، اس کا ووٹ کیسے اپنا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے مسائل ہیں اس معاشرے کے۔ لیکن بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے ہٹ کے، بڑا اچھا ہوا یہ آئیں گے، اگلے والے آئیں گے، اگر ان کی میجورٹی آ گئی، گورنمنٹ آ گئی، وہ واپس کنورٹ کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، تو ہمارا کہنا نہ کہنا کے معنی نہیں رکھتا۔ لیکن ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی ہے، اور اس وقت جو ہمارے ڈوئل کرائسس ہے، ایک اکنامک کرائسس اور پولیٹیکل کرائسس، کیا وجہ ہے کہ ہم سب اس وقت اس کرائسس کے اندر جس میں ڈیفالٹ کرنے کا خوف ہے، جس کے اندر پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہے، کوئی راستہ نہیں سجھائی دے رہا، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی بھی ان پاور نظر نہیں آتا، یہ آج اس ایوان میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کیوں ڈسکشن نہیں کی کہ جو ہم نے آئی ایم ایف نے ان کو بولا ہے کہ آپ نے تیل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، اس کے اوپر کیوں بات نہیں کی؟ یہ فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ کس سے لینا ہے فیصلہ کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، اور لینا بھی ہے کہ نہیں لینا، یا کسی اور کے ذمہ ڈال دینا؟ دوسری بات، اگر اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں کہ اچھا کوئی بھی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہے کہ بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، تو پھر اس صورت میں خدا رہا کوئی نہ کوئی تو اس ملک میں اویلیبل ہے جو ان کو اکٹھا کر کے بٹھا دے اور بولے کہ اگلے 50 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 20 سال کے لیے یہ رولز آف دا گیم ہے، اس کے اوپر ایگری کر جاؤ یار، سیاسی طور پر یہ ہوگا اور معاشی طور پر یہ ہوگا، اور اس کے اندر رہ کے پھر جس کو ووٹ زیادہ ملیں گے آپ اس کو حکومت بنا کے، لیکن تقریباً پرنسپل انہی کے اوپر ہم چلیں گے۔ تو کم از کم اس کرائسس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی تو اپرچونٹی ڈھونڈیں، گیٹ دیز پیپل ٹوگیدر، ورنہ یہی کچھ ریپیٹ ہوگا۔ جواد، یہ بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آنے دیں عمران خان کی حکومت تو، اگر وہ آتی ہے تو، یا اگر یہی لوگ آتے ہیں، یو ول سی، اگر یہ لوگ آگے عمران خان ویسے ہی دھرنا لے کے بیٹھا ہوگا، اگر عمران خان آ گیا تو وہی ہوگا جو 4.25 سال ہوتا ہے۔ ہمارے کوئی بھی جو ہمارے انفارچونیٹلی جو جسے اسٹیسس کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے رکاوٹ اور اسٹیگنیشن آ گئی ہے، اس کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جو اصل میں پہلے شامل ہو کے آربیٹریشن کر لیتے تھے، آربیٹرز بن جاتے تھے، آج موجود نہیں ہیں۔
आर्बिटर की ज़रूरत है, चाहे वो अदलिया बने चाहे कोई और बने, लेकिन खुदारा गेट देम टुगेदर, इनको बिठाओ और इनको कम से कम अगले कुछ अरसे के लिए रास्ता बता दो कि ये तरीके से उसूल ये होंगे आपके बीच में। ठीक, अंबर साहब कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। जी, जी, बिल्कुल, मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करना चाह रही थी कि देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पे काफ़ी तहकीक की गई है। टेक्नोलॉजी हल नहीं है। वो एक मैं कहूँगी वो भी एक बैंडेड ही है, जैसे मैंने दीगर जो रिफ़ॉर्म्स हैं या जो अभी तरमीम हुई है, उसके हवाले से बात की है। क्योंकि वो हैक भी हो सकती हैं, फूल प्रूफ कुछ भी नहीं होता है। एंड टेक्नोलॉजी इज़ ओनली एज़ गुड एज़ द पीपल हू ऑपरेट इट, ठीक है? सो आई थिंक कि अगर आपने इस पे एतमाद करने के लिए पायलट्स चलने चाहिए, और ये इलेक्शन की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़ाहिर करें कि अगर उनको एतराज़ है, क्यों है, अगर नहीं है तो उसको देखें। जैसे भारत की मिसाल बहुत बार दी जाती है, हमें ये भी मालूम है कि कितने साल उन्होंने पहले पायलट्स किया था, फिर उसको इस्तेमाल करने शुरू किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जैसे आयरलैंड मिसाल एक सामने आती है, जी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ट्राई किया और फिर कहा कि ये नहीं कामयाब होता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिजली की आप कंटिन्यूटी तसलसल देखें, मिसाल के तौर पर क्या ये सॉफ्टवेयर है वाक़ई फूल प्रूफ होगा कि हैक नहीं हो सके। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो समझते हैं कि बैरूनी मुल्क से जो हैकिंग है, हमारे कई सरकारी जी, वेबसाइट्स और डेटाबेसेस बैंक्स हैं जो हैक हो चुके हैं। तो ये कितना फूल प्रूफ बन सकता है इज़ अ क्वेश्चन। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ रियली नॉट द ठीक, सॉल्यूशन, इट्स द पीपल ऑपरेटिंग द सिस्टम दैट यू नीड टू फिक्स। और ये राइट, रूल्स ऑफ द गेम की बात जो कर रहे थे शहजाद चौधरी साहब, मैं एंडोर्स करती हूँ। बिल्कुल ठीक। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे IMF एलामी के हवाले से क्या हुकूमत की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब IMF एलामिया की बात करेंगे। बिल्कुल वाज़ेह कर दिया IMF ने कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, तो फिर प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। अंबर साहिबा, मजीद कितनी मुश्किलात हुकूमत की बढ़ेंगी? जी, अभी हम जो बात कर रहे थे कि इंतखाबात जल्दी होंगे, ज़ाहिर है फिर हुकूमत की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF के कर्ज़े की ज़रूरत है। हम डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में जा सकते हैं, हमारे पास रिज़र्व्स जो हैं, जो कवर है वो 4 से 6 हफ़्ते का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। अ, तो इसीलिए IMF का कर्ज़ा ज़रूरी चाहिए, ताकि और भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, और जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सऊदी अरब हो गया या UAE हो गया, ये या वगैरह-वगैरह, तो वो भी शायद अपने हाथ खोल लें। अ, साथ-साथ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी दे विल बी मोर विलिंग टू डू बिज़नेस विद पाकिस्तान, अगर हमें एक थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए IMF की तरफ से। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस शर्त पे है कि पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा होगा, और जो भी गैर ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने दिखाई थी सब्सिडी डालकर, अब ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि उस गैर ज़िम्मेदारी को कंटिन्यू करे, क्योंकि उसका पॉलिटिकल कॉस्ट है। तो अगर ये पॉलिटिकल कॉस्ट को राइड आउट करना चाहेंगे, यानी कि इस वक्त फ़िलहाल ज़रा हिट ले लें सियासी तौर पर, और बाद में इसको कवर कर लें, तो ज़ाहिर है उनको एक फुल टर्म चाहिए होगी। अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहेंगे, ताकि इन इलेक्शंस अगर मुद्दत के बाद हो, यानी कि अगले साल हो, तो फिर वो एक ज़्यादा पीपल फ्रेंडली बजट पेश कर सकते हैं, या कुछ ज़ाहिर कर सकते हैं कि हमने कुछ लोगों के लिए करके दिखाया। तो अगर IMF का प्रोग्राम चाहिए, जिसके लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, आपको लेना पड़ेगा, तो फिर आपको ये बर्डन जो है लोगों पर डालना पड़ेगा। इसका मेरे ख़्याल में इसमें एक मैं बात ज़ाहिर कर लूँ कि अगर हुकूमत IMF प्रोग्राम और क्यों कर रहे हैं, और किस तरह से इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, और लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या वो किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं, उसको नहीं बता सकेंगे, तो मेरे ख्याल में और मुश्किलात होंगी उनके लिए सियासी तौर पर भी। लेकिन आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म उनको वैसे ही, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी हर हाल में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से, तो दे विल हैव टू बेयर द कॉस्ट। सही। मोना साहब, आप क्या समझती हैं, हुकूमत की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी IMF एलामिया के बाद? जी, इसमें तो कोई शक नहीं, और जिसकी भी इस वक़्त हुकूमत होती है उनको बहुत मुश्किल से दो-चार होना पड़ता। फॉर एन इंस्टेंस, अगर अभी नो कॉन्फिडेंस वोट ना आया होता और ये लोग ना लेके आए होते, हुकूमत आज भी इमरान खान की होती, तो ज़ाहिर है वो इस वक़्त इसकी सियासी कीमत चुका रहे होते और वो मुआशी कीमत भी चुका रहे होते। IMF तो बल्कि उनसे ज़्यादा तल्ख़ तरीके से बात करता है, क्योंकि
جو IMF کے ساتھ کمٹ کیا گیا تھا کہ ہم پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھائیں گے، اور غالباً ماہانہ بیسس پہ کہا تھا کہ 4 روپے جی ہم اضافی ٹیکس بھی بڑھائیں گے پیٹرول کی قیمتوں پہ، تو وہ تمام وعدے دراصل تو عمران خان صاحب کی حکومت نے کیے تھے۔ تو یہ تمام جو اگریمنٹ ہے یا IMF کے ساتھ یہ جو پیچیدگیاں ہیں بات چیت کی، وہ عمران خان صاحب کو بھگتنی پڑ رہی ہوتی، ان کو دونوں طرف سے اس وقت گھیرا جا چکا ہوتا۔ تو عمران خان صاحب کو تو اگر ان کے اپنے لوگ بھی مانتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے وہ غلط نہیں کرتے، کہ ان کو ایک طرح سے اس معاملے میں بیل آؤٹ مل گیا، کہ جب مشکل وقت آیا ان کو الٹا انہوں نے سمپتھی اکٹھی کی، انہوں نے کہا مجھے سازش پہ نکالا اور وہ چلے گئے۔ ان کو یہ تمام اب جو عمران خان صاحب کے کرنے کی بات چیت تھی یا ان کے کرنے کا کام تھا، موجودہ حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی یہ سوال عائد ہوتا ہے کہ کیا ان کو ان چیزوں کا ادراک پہلے نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے یہ تمام تر چیزیں جانتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ ہم عوام کے لیے بہتر ریلیف دیں گے۔ اور بالکل میں ان کی یہ جو ڈائیکاٹمی ہے یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اگر وہ نہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں قیمتیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مہنگائی کا بے قابو طرح کا طوفان آ جائے گا پاکستان پر اگر پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی بھی مہنگائی قابو میں نہیں آ پا رہی ہے، اور اگر اس میں اضافی پیٹرول کا بھی ایک فیکٹر آ جائے تو پھر تو ہم بالکل ناقابل تلافی آپ سمجھے کہ مہنگائی کے ایک طوفان میں ہم پھنس جائیں گے۔ تو اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن اب IMF کو کیسے منانا ہے، یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو کہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے، تو یہ واقعی بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور جو فرینڈلی ممالک ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک IMF آپ سے بات نہیں کرے گا تب تک ہم بھی آپ کو کسی طرح سے توسیع نہیں دے سکتے ہیں فائنینشیل ہیلپ میں۔ تو اس طرح سے چیزیں ہمارے لیے اور مشکل ہو گئی ہیں۔ کم سے کم ایک طرف سے بھی اگر ہمیں مدد مل رہی ہوتی تو ہمارے لیے پھر بھی اس وقت غنیمت تھا، لیکن وہ اب لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ ڈائیکاٹمی ان پلیس ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی میں اس بات کو ایٹ لیسٹ یہ ایکسپلیسٹلی انڈورس نہیں کر سکتی ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں قیمتیں بڑھا دیں پیٹرول کی۔ میں مانتی ہوں کہ ملک اس وقت ڈیفالٹ کی ورج پر آ چکا ہے، لیکن پھر بھی اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو مجھے عوام کا بھی جو ان کے درد ہے، ان کی تکالیف ہے مہنگائی کی وجہ سے، اس کا بھی مکمل ادراک ہے۔ ابھی ہم لوگ آپ نے دیکھا ہے جو ریٹ ہے مانیٹری پالیسی کا، اس میں تقریباً ہم 150 پوائنٹس کی یکدم ہم نے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے آلریڈی آپ کی معیشت سلو ڈاؤن ہوگی۔ اس کے بعد اگر میں کہوں کہ مہنگائی بھی اور بڑھا دی جائے تو آئی ڈونٹ تھنک آئی کین انڈورس اٹ ایکسپلیسٹلی۔ مجھے لگتا ہے کوئی اور حل اس کا تلاش کریں اور IMF کو مسلسل طور پر انگیج رکھے، اپنے اچھے ممالک کو استعمال کریں۔ بلاول صاحب جو ابھی بہت ایک طویل دورے پر بطور وزیر خارجہ گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس ڈپلومیسی کریں، کیونکہ ابھی ان کی میٹنگز وغیرہ تو بہت اچھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے کچھ نتائج بھی اب ہمیں یہاں پر درکار ہیں۔ تو پلیز بلاول صاحب کو بھی میں تھوڑا سا ارج کرتی ہوں کہ وہ کچھ اب نتائج بھی دکھائیں، کچھ لوگوں سے بات چیت کریں کہ ٹھیک ہمارے لیے کچھ آؤٹ آف دا باکس، کچھ ہمارے حالات کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ تمام جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں ہمارے اوپر کچھ خاص رعایت۔ ٹھیک شہزاد صاحب، پروگرام تب بحال ہوگا، بالکل واضح کر دیا IMF نے، جب حکومت پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھائے گی۔ کتنی مشکلات حکومت کی آپ بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس اعلامیے کے بعد؟ دیکھیے، ایک تو پیٹرول کی مد میں ہمیں ماہانہ 100 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، یہ جو ہم نے ریلیف دی ہوئی ہے یا جو جس کا مسئلہ ہے۔ ابھی بجلی کی قیمت کا اس میں وہ نہیں ہے، ہم نے وہ نہیں بڑھائی، اور وہ بڑھانی چاہیے تاکہ کم از کم بجلی کی مد میں جو ہمارا لاسز ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائیں۔ لیکن جب بھی بجلی ہوگی یا یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر سیاسی طور پر تو حکومت پہ آئے گا، ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا وغیرہ وغیرہ سب۔ مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ 10 ارب ڈالر آپ کے پاس ہیں، اس میں سے تقریباً جو 5 ارب ڈالر ہیں، 3 ارب ان کے سعودی عربیہ کے اور 2 چین کے، یہ صرف اور صرف آپ کا بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہے، یعنی آپ اپنے بینک میں رکھ سکتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کر سکتے، یہ صرف دکھانے کے لیے دنیا کو کہ بھئی ان کے پاس ریزرو میں کچھ پیسے موجود ہیں۔ اصل آپ کی جو ویلیو ہے وہ 3 ارب ڈالر کی ہے صرف، اس میں سے بھی 2 ارب ڈالر جو ہے وہ UAE سے لیا ہوا ہے۔ تو جہاں آپ کے یہ حالات ہوں، اس جگہ پہ آپ پہنچ چکے ہیں، تو پھر اس کے بعد اب آپ کے پاس آپشن اور کیا رہ جاتی ہے سوائے اور پیسے لینے کے، اور پیسے لینے کے لیے آپ کو دوبارہ IMF کے پاس ہی جانا پڑتا ہے کہ وہ ٹھپا لگائے گا کہ ہاں یہ اکانومی میرے کنٹرول میں آ گئی، تو تب میں اس کو، تو دنیا اور کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا، ورنہ اس وقت تک آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ دوسری بات، یہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، اور ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیا کوئی ایسا لیڈر آئے گا، یا یہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ جو آئے گی، انٹرم گورنمنٹ، اس کا کوئی ایک حفیظ شیخ کہیں سے کوئی پرائم منسٹر بنے گا یا منسٹر آف فائنانس بنے گا، وہ یہ ذمہ داری اٹھائے گا، کوئی ہوا کے اندر اس کی ذمہ داری اٹھا کے لے کے چلا جائے گا؟ لیکن یہ جو طوفان جب حکومت بنے گی، 3 مہینے بعد بنے، 4 بعد بنے، جو بھی ریگولر گورنمنٹ آئے گی اس کو یہ بوجھ پھر سے اٹھانا پڑے گا، یہ غائب نہیں ہو جائے گا۔
اس لیے اس کا پتہ ہونا چاہیے. دیٹ از وائی کنٹینیوسلی جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ اکٹھا بٹھا کے اس مسئلے کو, چارٹر آف اکانومی کا ذکر کرتے تھے نا شہباز شریف صاحب, آج وقت ہے کہ ہم اس رستے پہ لے کے چلیں. اور شہباز شریف صاحب کی تقریر کا میں انتظار کر رہا ہوں, چاہے وہ ہمیں ایڈریس کریں ٹی وی کے اوپر آ کے یا پارلیمنٹ میں ایڈریس کریں پارلیمنٹ کو, اور اس مسئلے کو چھیڑیں اور اس پہ بحث چھیڑیں. وہیں پہ زرداری صاحب بھی آئیں اور بولیں اس کے اوپر. دس از دا ٹائم فار دیم ٹو اسپیک. جی آپ بولیں اور بتائیں کہ اس میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے نکلنے کا. ورنہ وہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ حفیظ شیخ صاحب آئیں گے, آگے بنا کے چلے جائیں گے 3 مہینے بعد, اور پھر ہم ڈھونڈتے رہیں گے کہ ہمیں اس میں کس نے پھنسایا. ٹھیک. سجاد میر صاحب, کتنا حکومت کی مشکلات بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ IMF اعلامیے کے بعد؟ دیکھیں یا حکومت کو آپ ایک بات کہیں نا, یا تو اگر آپ کہیں کہ آپ کو فوراً الیکشن کرانے اور ساتھ کہیں کہ آپ کو قیمتیں بڑھانی ہیں, اگر یہ دو آپشن دیتے ہیں تو حکومت قیمتیں نہیں بڑھائے گی. وہ کہے گی کہ جو توق ہمارے گلے میں ڈالا ہے آگ کا توق عمران خان نے, وہ ہم واپس پھینکتے ہیں. ہم قیمتیں نہیں بڑھاتے, ہم عوام کو مشکلات میں پیش نہیں کرتے. آپ نے 1 مہینے کے اندر تو ہماری حکومت ختم کرنی ہے, یا حکومت ختم ہونے والی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی. حکومت اسے کہیں کہ آپ 12 مہینے رہنا ہے, میں دیکھتا ہوں قیمتیں کیسے نہیں بڑھاتے ہیں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد IMF کے ساتھ کیسے نیگوسیشن نہیں ہوتا. نیگوسیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمتیں ختم کر دیں گے, یعنی کوئی بہتر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور میں دیکھتا ہوں کیسے آپ کو سعودی عرب, UAE اور دوسری جگہوں سے پیسے نہیں ملتے. سب کچھ ہوگا, لیکن آپ نے تو سچویشن یہ پیدا کر دی ہے کہ انتخاب, ایک طرف انتخاب ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ قیمتیں بڑھاؤ. یعنی عوام سارا بوجھ جو 3.5 سال کا برڈن ہے وہ اپنے سر پر لو اور الیکشن کے میدان میں چلے جاؤ. وہ اتنے پاگل تو نہیں ہے, وہ ہے نا یہ کہتے ہیں انٹرم گورنمنٹ یہ قیمتیں بڑھائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ یہ لوگ یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اور ایک بات ہے کہ شہباز شریف اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں, ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں عوام کو پر بوجھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوں. یعنی یہ ان کا سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے, فیکچوئل اسٹیٹمنٹ یہ ہے, ان کے لوگ کی رائے بھی یہی ہے, اور شاید وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قیمتیں بڑھانے کے بلاوا چارہ نہیں ہے. لیکن آپ نے تو ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے. ڈیپ سی اور ڈریگن اینڈ ڈیپ سی کے درمیان ایک طرف الیکشن ہے, ایک طرف یہ کہ عوام پر بوجھ ڈالو. تو کون پاگل ہے جو وہاں پہ بوجھ ڈالے گا؟ وہ تو بجٹ ہوتا ہے جو اس سال کا, جس سال الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوا کرتا ہے. میں بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا, مختصر بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے اس حکومت کے لیے قیمتیں بڑھانا, اور قیمتیں نہ بڑھائی جائیں تو اس ملک کی معیشت کا چلنا آسان نہیں ہے. اس لیے شاید ہم انٹرم گورنمنٹ لا رہے ہیں, یا چونکہ انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے اس لیے یہ کام وہ کرے گی. بالکل ٹھیک. سجاد میر صاحب, شہزاد چودھری صاحب, انبر شمسی صاحبہ اور مونا عالم صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.